دمشق میں حضرت قیس بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کیا کہ میں مدینہ طیبہ سے آیا ہوں۔ کہاں مدینہ طیبہ اور کہاں دمشق، اور کہا کہ میرے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، مجھے پتہ چلا کہ ایک حدیث ہے جس کو آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، تو میں وہ براہ راست سننے کے لیے آپ کے پاس یہاں دمشق میں آیا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کیا آپ کو اور کوئی مقصد نہیں؟ تو وہ صاحب عرض کرنے لگے کہ میرا اور کوئی مقصد نہیں، میں صرف وہ حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث تو بعد میں بیان کی، اس سے پہلے علم دین کے کچھ فضائل بیان کیے جو انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کیے تھے۔ فرمانے لگے کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ گویا علم دین کے لیے چلنا یہ جنت کی شاہراہ پہ چلنا ہے۔ آپ لوگ بھی جب مسجد کی طرف آئیں جمعہ کے لیے تو چونکہ ہمارے ہاں طریقہ ہے کہ کچھ دین کی بات ہوتی ہے، تو اگر نماز جمعہ کے ساتھ ساتھ یہ نیت کر لی جائے کہ ہم قرآن و سنت کا علم بھی حاصل کریں گے جو اس وقت بیان کیا جائے گا، تو یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی، جمعہ بھی ہو جائے گا، اور حصول علم کی نیت سے جب چلیں گے تو پھر اس کے فضائل بھی حاصل ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ فرشتے اپنے پر ان کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ کن لوگوں کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں؟ جو قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے چلتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں اور وہ اپنے بینک بیلنس پہ ناز کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو حاصل دولت و ثروت کی وجہ سے غریب لوگوں کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ایسے کسی آدمی کے لیے یہ نہیں فرمایا گیا کہ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں۔ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے چلتا ہے۔ پھر فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں اور فضا کے پرندے دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے حق میں جو گھر سے نکلتے ہیں اس نیت سے کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ قرآنی احکامات کا علم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا علم اللہ جل شانہ کے ہاں اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مچھلیوں اور پرندوں کے دل و دماغ میں بھی اس آدمی کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ یہ طالب علم کے لیے دعائے خیر میں لگ جائیں، دعائے مغفرت میں لگ جائیں۔ اور پھر فرمایا کہ علماء یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں اور جانشین ہیں، جو اہل علم ہیں، جنہوں نے اپنے سینوں کو قرآن و سنت کے علوم سے منور کیا ہے۔ یہ لوگ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جانشین ہیں۔ لوگ
مال و دولت کی وراثت کو پانے کے لیے جھگڑے کرتے ہیں، الجھتے ہیں، مقدمہ بازی کرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں اور قتل کرتے ہیں. لیکن یہ وراثت اور جانشینی یہ کچھ بھی نہیں. جو وراثت اور جانشینی ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی. اور فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. انبیاء کرام علیہم السلام کوئی دراہم اور دنانیر نہیں چھوڑ کے جاتے. انما ورثوا العلم، وہ تو علم چھوڑ کے جاتے ہیں. تو اب ان کی چھوڑی ہوئی چیز کو جو پائے گا وہ ان کا جانشین اور وارث بن جائے گا. اور پھر فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت ستاروں کے مقابلے میں. 14ویں رات ہو اور مطلع صاف ہو تو آسمان کا نظارہ اگر کیا جائے ٹھیک ہے تارے بھی چمکیں گے، لیکن 14ویں کا چاند جب جس جوبن پر ہوتا ہے تو فرمایا کہ ایسے ہی عالم کی فضیلت عابد کے مقابلے میں ہے. یہ اللہ نے طے کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے.